الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عوامی نیوز HD کی جانب سے شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن سیزن 3 کے ہونے جا رہے ہیں کوارٹر فائنل کے مقابلے۔ آج بھی ہمارے درمیان 4 ٹیمیں موجود ہیں جو مختلف اسکول اور مدارس کے طلباء و طالبات میں شامل ہیں۔ ان سے سوال و جوابات کے سلسلے جاری ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم آج سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی تلاوت و نعت سے ہمارے اس باقاعدہ کوارٹر فائنل کا آغاز ہوگا۔ تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کریں گے محمد ساجد اتاری، جن کا تعلق مدرسہ غوثیہ رضویہ سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منگے جوش پر آئی ارادے گد گداتے ہیں، امنگے جوش پر آئے ارادے گد گداتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، جگہ دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں، جس کے دم بھر میں جگہ دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں، جس کے دم بھر میں وہ جس کو چاہتے ہیں، اپنے روزے پر بلاتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں، اپنے روزے پر بلاتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، خدا جانے کے طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، خدا جانے کے طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا، مدینے کو ہزاروں قافلے دن رات جاتے ہیں
مدینے کو ہزاروں قافلے دن رات جاتے ہیں، امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں، اور جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں گل ہوگا، جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں گل ہوگا، یہی ہے وہ کہ جو نعتِ حبیب حق سناتے ہیں، یہی ہے وہ کہ جو نعتِ حبیب حق سناتے ہیں، امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی سامعین و حاضرین و ناظرین، عوامی HD نیوز کی جانب سے شان مصطفیٰ کوئز کمپٹیشن کا 7واں کوارٹر فائنل ہمارے درمیان ٹیمیں موجود ہیں۔ حاجی عثمان مری پبلک اسکول بھٹ بائٹی، مدرسہ غوثیہ رضویہ کھپرو، رائل پبلک اسکول کھپرو اور الفیض پبلک اسکول کی ٹیموں کے درمیان یہ مقابلہ ہے۔ ان میں طلبہ و طالبات موجود ہیں۔ پہلے راؤنڈ میں 5 سوال اور دوسرے راؤنڈ میں 4 سوال ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتی ہے۔ سب سے پہلے سوال و جوابات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ہم چاروں ٹیموں سے انٹروڈکشن کرائیں گے۔ ہر ٹیم اپنا اپنا تعارف کرائے گی، اپنا نام اور اپنے اسکول کا نام بتائیں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم سے، یہ اپنا تعارف پیش کریں۔ My name is Sajad. I read in class 7. I study in Haji Muhammad Osman Mari Public School, Bhitbaiti. My name is Abdul Rashid. I study in class 7th. My school name is Haji Muhammad Osman Mari Public School, Bhitbaiti. میرا نام محمد ساجد اتاری ہے۔ میرے والد کا نام محمد سرور علی ہے۔ میں مدرسۃ المدینہ غوثیہ رضویہ کا طالب علم۔ میرا نام محمد فرحان ہے۔ میں مدرسہ غوثیہ رضویہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ I am Michelle from class metric. I belongs to Royal Public School. I am Navish from class metric. I belongs to Royal Public School. मेरा नाम इकरा है और मैं अल्फेज पब्लिक स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा नाम महक है, मैं अल्फेज पब्लिक स्कूल से ताल्लुक़ रखता हूँ। صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی ہاں، سوال و جواب کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہوتا ہے۔ حاجی عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں بتائیں گے خلفائے راشدین سے کیا مراد ہے؟ خلفائے راشدین سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ ان کو خلیفۃ خلفائے راشدین سے مراد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاروں خلفاء ہیں۔ جواب ان کا درست مان لیتے ہیں۔ مدرسہ غوثیہ رضویہ کے طلبہ سے پہلا سوال ہے، یہ بتائیں گے خلفائے راشدین میں سب سے افضل کون ہیں؟ خلفائے راشدین میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ۔ چاروں خلفائے راشدین ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم، عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے آزاد مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مرد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. حاجی عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم سے ہم پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال کرنے جا رہے ہیں. یہ بتائیں گے عشرۂ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ عشرۂ مبشرہ سے مراد وہ 10 صحابی ہیں جن کو جنتی ہونے کی دنیا میں خبر دی گئی. وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. جواب انہوں نے درست دے دیا. الفیض پبلک اسکول کی ٹیم سے پہلا سوال ہے پہلے راؤنڈ کا. یہ ہمیں بتائیں گے وہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کون ہیں جنہیں عشرۂ مبشرہ کہتے ہیں؟ میں 4 تو کفار راشدین ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں. ان کے علاوہ اسماء گرامی ہیں حضرت اللہ، حضرت زبیر، حضرت رحمان بن عوف، حضرت سعید بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم اجمعین. ماشاءاللہ 10 صحابہ کرام کے نام ہوں گے انہوں نے درست جواب دے دیے ہیں. عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم سے پہلا سوال ہو چکا تھا، دوسرا سوال بھی ہو چکا تھا. مدرسہ غوثیہ رضویہ کی ٹیم سے دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال کر رہے ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے کیا بے علم ولی بن سکتا ہے؟ جی نہیں، بے علم ولی نہیں بن سکتا. علم جس کے پاس علم ہو وہی ولی بن سکتا ہے. جس کے پاس علم ہو وہی ولی بن سکتا ہے. خواہ ظاہر ہو اور اللہ کی طرف سے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. ولایت بے علم کو نہیں ملتی، ولی کے لیے علم ہونا ضروری ہے. اور رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے. یہ ہمیں بتائیں گے اگر کوئی شخص شریعت پر عمل نہ کرے تو کیا ولی بن سکتا ہے؟ جب تک عقل سلامت ہے کوئی شخص، جب تک عقل سلامت ہے شریعت کے مطابق، جب تک عقل سلامت ہے کوئی شخص، جب تک عقل سلامت ہے کوئی شخص بھی سوال پڑھنا. اگر کوئی شخص شریعت پر عمل نہ کرے تو کیا ولی بن سکتا ہے؟ جب تک عقل سلامت ہے کوئی کسی بڑے مرتبے کا ہو، شریعت احکام شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا. اگر احکام شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا اور جو خود کو شریعت سے آزاد سمجھے وہ ولی ہے. اللہ کے ولی کے لیے شرط ہے کہ وہ شریعت پر عمل کرے. کوئی کیسے مرتبے کا ہو اگر احکام شریعت کی پابندی نہیں کرتا تو ولی نہیں ہو سکتا. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. الفیض پبلک اسکول کی ٹیم سے پہلے راؤنڈ کا دوسرا سوال ہے. جو ایسے شخص کو ولی سمجھے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ گمراہ ہے. جی ہاں، وہ شخص گمراہ ہے جو ایسے کو ولی سمجھے جو ولی نہ ہو. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. حاجی عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم سے پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے. یہ ہمیں بتائیں گے اصحاب بیت رضوان کون سے ہیں؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 6 ہجری حدیبیہ کے مقام پر آقا علیہ السلام کے کفار مکہ کے خلاف بیعت کی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضامند خوش خبری دی. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا علیہ السلام کے دستے مبارک پر کفار کے خلاف مر مٹنے کے لیے بیعت کی تھی اور اس پر انہیں اپنی رضا کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. غوثیہ رضویہ کے طلبہ سے سوال ہے. یہ ہمیں بتائیں گے کیا عشرۂ مبشرہ کے علاوہ بھی کسی کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟
جی ہاں حدیث مبارکہ میں ہے حدیث مبارکہ میں ہے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنتی بیویوں کے سردارہ ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں درد ہے جو تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہے جنتوں کے سردار ہے انہیں کے صحابہ نوجوان جنت. عشرہ مبشرہ کے علاوہ بھی کچھ صحابہ کرام جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، جن میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اس کے علاوہ اصحاب بدر اور اصحاب بیت رضوان کے لیے بھی جنت کی بشارتیں موجود ہیں. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار کیوں کہا جاتا ہے؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو راستے میں غار ثور میں آپ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام فرمایا. اس کی نسبت یار غار ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار اس لیے کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر غار میں ساتھ تھے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. الفیض پبلک اسکول کی ٹیم سے پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمیں بتائیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ منزہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے والد ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے سسر بھی ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. حاجی عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی افضل ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ شخص گمراہ بد مذہب ہے. ایسا شخص گمراہ و بد مذہب ہے جو شیخین کریمین سے حضرت علی کو افضل سمجھے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. مدرسہ غوثیہ رضویہ سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں. پہلے راؤنڈ کا چوتھا سوال ہے. یہ ہمیں بتائیں گے اولیاء کرام رحمہم اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل کے وہ مقبول بندے جو اللہ عز و جل کی ذات و صفات میں معروفت رکھتے ہیں. اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں. اللہ عز و جل نے ان کو ایک خاص مرتبہ عطا فرمایا جس سے جن کو انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مقبول بندے جو اس کی ذات و صفات کی معرفت رکھتے ہوں، اطاعت و عبادت کے پابند ہوں، گناہوں سے بچتے رہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں قرب خاص عطا فرماتا ہے، انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے. یہ بتائیں گے اولیاء کرام کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اولیاء کرام بہت کچھ کر سکتے ہیں. ان سے عجیب و غریب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. مثلا ان کی آرمی مشرق سے مغرب میں جانا، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا اور جمادات یعنی بے جان چیزوں اور حیوانات سے کلام کرنا، بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالنا اور دور دراز کے حالات اس پر ظاہر ہونا. یہ
अंबिया औलिया अल्लाह की ये औलिया कराम की मौजूद दरअसल दर हकीकत और अंबिया अलैहिस्सलाम के मौजूद जो इनके उम्मती हैं। जवाब इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। औलिया किराम से करामत का ज़हूर पजीर होता है और अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इस बात की ताकत अता फरमाता है कि औलिया अल्लाह कभी मशरिक से मगरिब में पहुंच जाते हैं, पानी पे चलते हैं, हवा में उड़ते हैं, जमादात यानी बेजान चीज़ों और हैवानात से भी कलाम करते हैं और ये सब ताकत अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अता फरमाता है। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। अल फैज़ पब्लिक स्कूल की टीम से पहले राउंड का चौथा सवाल है। ये हमें बताएंगे करामत किसे कहते हैं? औलिया की बात खिलाफ आदत जो जाहिर करें उससे करामत कहते हैं। जो बात खिलाफ आदत जाहिर हो और उनका ताल्लुक औलिया से उसे करामत कहते हैं। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। हाजी उस्मान मरी पब्लिक स्कूल की टीम से पहले राउंड का आखिरी सवाल है। ये हमें बताएंगे क्या वली वही है जिससे करामत जाहिर हो? जी नहीं, अक्सर वली अपनी करामात को विलायत और करामात को छुपाते हैं। जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म पाते हैं तो जाहिर कर देते हैं। उससे वो मुराद नहीं कि जिस वली के पास करामत नहीं वो वली नहीं। हाँ, वली के लिए करामत होना शर्त नहीं। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। मदरसा गौसिया रज़विया के तलबा से सवाल है, क्या किसी वली से बाद विसाल भी करामत जाहिर होती है? जी हाँ, किसी वली के विसाल के बाद भी करामत जाहिर हो सकती है। उसको देखने वाला देखता और मानता है। जी हाँ, औलिया किराम बाद विसाल भी करामत दिखाते हैं। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। रायल पब्लिक स्कूल की टीम से सवाल है, मुर्तद के ज़बीहा का क्या हुक्म है? मुर्दार है गरचे बिस्मिल्लाह करते मुर्दे की तबीयत से मुर्दार है गरचे ये जिबा करते वक्त बिस्मिल्लाह के लिए यूं कर दिया। बाज़ के जो शिकार किया है वो मुर्दार है गरचे छोड़ने के बाद बिस्मिल्लाह के लिए। मुर्तद का ज़बीहा मुर्दार है यानी हराम है अगरचे वो बिस्मिल्लाह कहकर ही ज़बा करे। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया। बेटा थोड़ा सा आराम से आहिस्ता आहिस्ता मतलब आप जवाब दिया करें। अल-फैज़ पब्लिक स्कूल की टीम से सवाल है, मुर्तद की गवाही और उसके वारिस बनने से मुताल्लिक क्या शरई हुक्म है? मुर्तद किसी मामले में गवाही नहीं दे सकता और ना किसी का वारिस हो सकता है और ज़माना इब्तिदा में जो कुछ कमाया उसमें मुर्तद का कोई वारिस नहीं। बिल्कुल इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुर्तद किसी मामले में ना गवाही दे सकता है ना किसी का वारिस बन सकता है। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया। पहले राउंड का इख्तिताम हुआ। चारों टीमों से 5-5 सवाल किए गए। सभी ने दुरुस्त जवाब देकर सारे के सारे नंबर्स हासिल कर लिए हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद। जी नाज़रीन, शान मुस्तफा को इस कंपटीशन है हमारे पास इस वक्त होने जा रहा है क्वार्टर फाइनल। मुख्तलिफ स्कूल और मदारिस के तलबा व तालिबात मौजूद हैं। पहला राउंड खत्म होने के बाद अब दूसरा राउंड का आगाज भी सवाल और जवाब से होगा। अब देखना ये है कि इस राउंड में कौन सी टीम गलती करती है और कौन सी टीम आगे जाती है। हाजी उस्मान मरी पब्लिक स्कूल भिटवाइटी की टीम है, उससे हम दूसरे राउंड का पहला सवाल करने जा रहे हैं। ये हमें बताएंगे, बीवी इद्दत में थी कि उसका शोहर मुर्तद होकर दारुल हर्ब चला गया या फिर उसी हालत में कत्ल कर दिया गया, तो क्या औरत वारिस होगी? औरत को तलाक दी थी, वो इद्दत में थी, शोहर मुर्तद होकर दारू हलाक चला गया या हालत इर्तदार में कत्ल कर दिया गया, औरत वारिस हो गई। जी हाँ, अगर औरत को तलाक दी थी और अभी इद्दत में ही थी, उसका शोहर मुर्तद हुआ और फिर वो दारुल हर्ब चला गया या वहां पर कत्ल कर दिया गया, तो औरत वारिस होगी। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। मदरसा गौसिया रज़विया के तलबा से सवाल है, जबान फिसलने की वजह से कुफरिया बात निकल गई तो क्या हुक्म है? कहना कुछ चाहता था, जबान से कुफर की बात निकल गई तो इसको काफिर ना हो, यानी इसके अमर से इज़हार नफरत करे और सुनने वाले को मालूम हो जाए कि
یہ غلطی سے لفظ نکلا ہے، یہ لفظ غلطی سے نکلا ہے اور بعد کے بیچ طوائف وہ کافر ہو گیا تو طوائف کفر کی کرتا ہے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے، کہنا کچھ چاہتا تھا کہ زبان سے کفریہ بات نکل گئی، ایسا شخص کافر نہ ہوگا، جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے، کفریہ بات کا دل میں خیال پیدا ہوا تو کیا کافر ہو جائے گا؟ یا بات کا دل میں خیال پیدا ہوا اور زبان سے بولنا برا جانتا تھا تو یہ کفر نہیں بلکہ خاص ایمان کی علامت ہے کہ دل میں ایمان نہ ہوتا تو اسے برا کیوں جانتا ہے؟ جی ہاں، جواب انہوں نے درست دے دیا ہے کہ فقط دل میں خیال پیدا ہونے سے کافر نہیں ہوتا۔ الفیض پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے، کسی شخص کو اپنے ایمان میں شک ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جس شخص کو اپنے ایمان پہ شک ہو، یعنی کہتا ہے مجھے اپنے مومن ہونے پہ یقین نہیں، یا کہتا ہے معلوم نہیں میں مومن ہوں یا کافر، وہ کافر نہیں۔ ہاں، اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ معلوم نہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، وہ کافر نہیں۔ یوں ہی جو شخص ایمان و کفر کو ایک سمجھے، یعنی کہے سب ٹھیک ہے، خدا کو سب پسند ہے، وہ کافر نہیں۔ جو شخص ایمان پر راضی نہ ہو اور کفر پر راضی ہو، وہ کافر ہے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ آج خوب تیاری ہے، ٹیموں 4 کی 4 ٹیموں نے 6 سوالوں کے سبھی درست جواب دے کر سارے نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ حاجی عثمان مری اسکول کی ٹیم سے ہم سوال کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے دوسرے راؤنڈ کا یہ دوسرا سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے اسلام کو برا کہنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شخص کو کہا گناہ نہ کرو، اس نے کہا اسلام کا کام اسی طرح کرنا چاہیے، یعنی گناہ و معصیت کو اسلام کہتا ہے۔ یوں ہی ایک شخص نے کہا میں مسلمان ہوں، اس نے جواب دیا کہ لعنت تو تم پر اور تمہارے اسلام پر۔ جی ہاں، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ مدرسہ غوثیہ رضویہ کے طلبہ سے سوال ہے، اللہ عز و جل کے لیے مکان ثابت کرنے کا کیا حکم ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے۔ اللہ عز و جل مکان سے پاک ہے، کوئی کہے خدا اوپر تم نیچے، یہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مکان سے پاک ہے، اس کے لیے مکان ثابت کرنا یا خدا کو اوپر کہنا یہ کلمہ کفر ہے، ہمیں یہ بچنا چاہیے۔ زبان کی احتیاطیں ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، جواب ان کا درست ہے۔ رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے، جو کہے میں جہنم یا عذاب سے نہیں ڈرتا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کسی نے کہا گناہ نہ کر ورنہ خدا تجھے جہنم میں ڈالے گا، اس نے کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا، یا کہا کہ خدا کے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں، یا کہا کہ یا ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا، اس نے کہا نہیں، یا کہا کہ خدا کیا کر سکتا ہے، اس کی سزا کیا کر سکتا ہے کہ جہنم میں ڈال دے گا، یا کہا کہ خدا سے ڈر، اس نے کہا خدا کہاں ہے، یہ سب کلمات۔ جی ہاں، جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ الفیض پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے، کسی نے کہا تیرا باپ اللہ اللہ کرتا ہے، یہ کہنا کیسا؟ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس کا لڑکا روتا تھا اور وہ اس کو لڑکا اس کو ڈھونڈتا تھا اور طلاق کر رہا تھا اور روتا تھا، اور کسی نے کہا چپ رہے، تیرا باپ اللہ اللہ کرتا ہے، یہ کفر نہیں بلکہ اس کی معنی ہے خدا کی یاد کرتا ہے۔ بعض جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ پڑھتا ہے، یہ بہت کبھی ہے اور یہ نفی مات ہے، جس کا مطلب ہے کوئی خدا نہیں، اور اس معنی۔ جی ہاں، جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے۔ حاجی عثمان مری اسکول کے طلبہ سے سوال ہے، دوسرے راؤنڈ کا یہ تیسرا سوال ہے، یہ ہمیں بتائیں گے اللہ عز و جل کے نام کی تصغیر کرنا کیسا ہے؟ اللہ عز و جل کی نام کی تصغیر کرنا کفر ہے، جیسے ہم پکارے عبداللہ، عبد الخالق، عبد الرحمن، اس کے آخر میں ہم الف وغیرہ کے حروف لگا دے، تصغیر سمجھاتی ہے۔ جی ہاں، جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ مدرسہ غوثیہ رضویہ کے طلبہ سے سوال ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف بے حیائی کی نسبت کرنے کا کیا حکم ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کرنا، یا ان کے جناب میں گستاخی کرنا، یا ان کے فواحش میں بے حیائی کرنا، ان کی
منسوب کرنا کفر ہے. مثلاً معذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی زنا کی طرف کرنا. انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کرنا کفر ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے پہلے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے. یہ ہمیں بتائیں گے اپنے آپ کو پیغمبر کہنے والے کا کیا حکم ہے. میں پیغمبر ہوں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میں پیغام پہنچاتا ہوں، یہ کفر ہے. اور یہ تعبیر مضمون نہیں کہ عرف میں یہ رسول نبی کے معنی میں. ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہے. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. الفیض پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے. دوسرے راؤنڈ کا تیسرا سوال ہے. یہ ہمیں بتائیں گے حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کا انکار کرنے کا کیا حکم ہے. حضرت شیخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک میں شک و صدم کرنا یا تیرا کہنا یا حضرت اکبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت و امامت و خلافت سے انکار کرنا حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قذف جیسے ناپاک تہمت لگانا کہنا کرنا. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. حاجی عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم سے دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال ہے. یہ ہمیں بتائیں گے دشمن یا ناپسند شخص کو ملک الموت کہنے کا کیا حکم ہے. دشمن و مبعوض کو دیکھ کر کہنا کہ ملک الموت آ گئی، یا کہنا کہ ایسا ویسا ہی دشمن ہم جانتے ہیں. اگر ملک الموت کو برا کہنا ہے کہ وہ کافر ہے. ملک الموت کو ناپسندگی کی طرف سے مانا، ناپسندگی بنا پر وہ کافر ہے، کفر ہے. اور بھی اس کے جواب کا حصہ ہے. بنا پر کہنا وہ کافر ہے. یوں ہی جبریل، میکائیل یا کسی فرشتے کو کوئی شخص عیب لگائے یا توہین کرے کافر ہے. آدھا جواب یہ دے پائے، لہٰذا ان کو آدھے نمبر دیے جائیں گے. مدرسہ غوثیہ رضویہ کے طلبہ سے سوال ہے. مزامیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا. سوال مزامیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کیسا؟ مزامیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کفر ہے. مزامیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کفر ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. رائل پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے. نماز سے متعلق چند کفریہ کلمات بتا دیجئے. کس نے کہا نماز پڑھ، اس نے کہا کہ پڑھ تو لیکن بہت پڑھتا تو ہوں مگر اس کا کچھ نتیجہ نہیں. یا کہا کہ تم نے نماز پڑھی کیا فائدہ ہو، یا کہا کہ بہت پڑھ لی، یا کہا کہ نماز پڑھ کے کیا کروں، یا کہا کہ تم نے نماز پڑھ کے کیا کروں، ماں باپ تو مر گئے، یا کہا کہ پڑھنا بہت پڑھ لی اب دل گھبرا گیا، یا کہا کہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہیں. اس سے اگر جس قسم کی بات سے جس بات سے فرضیت کا انکار سمجھا جاتا ہے اور نماز کی تحقیر ہوتی ہے، یہ سب کہنا کفر ہے. جو کوئی شخص رمضان میں نماز پڑھتا ہے اور بعد میں نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ یہی بہت ہے، اتنی بڑی یہی زیادہ ہے، کیونکہ رمضان میں ایک نماز 70 نماز کے برابر ہے، اور یہ شخص رمضان میں ایک نماز 70 نماز کے برابر ہے. لیکن یہ سب کہنا کفر ہے، کیونکہ یہ سب کہنا کفر ہے کہ جس سے نماز کی فرضیت کا انکار معلوم ہوتا ہے. نماز کی فرضیت کا انکار کفر ہے، جس کی کچھ مثالیں یہاں دی گئی. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. الفیض پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے. قرآن پاک کی کسی آیت کو مذاق کے طور پر پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن کی کسی آیت کو عیب لگانا یا اس کی توہین کرنا یا اس کے ساتھ مسکرا پن کرنا کفر ہے. مثلاً داڑھی منڈانے یا منہ کاٹنے سے اکثر داڑھی منڈے کہہ دیتے ہیں. کلا سوف تعلمون سپارہ 30 سورہ تکاثر آیت نمبر 3 میں، جس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ کلا صاف کرو. یہ قرآن کی تعریف و تبدیل بھی ہے اور مذاق بھی
اور دل سے بھی یہ کفر ہے. ایسی بات اکثر ایسی بات قرآن مجید ہر باتوں میں قرآن مجید کی آیت پڑھ لیتے ہیں اور فساد محسوس ہوتا ہے. جیسے کسی نے نماز جماعت کے لیے بلایا, اس نے کہا میں جماعت سے نہیں بلکہ تنہا پڑھوں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان صلاۃ تنہا. جی ہاں, جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. قرآن پاک کی بھی کسی آیت کو مذاق کے طور پر پڑھنا بھی کفر ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. پہلے راؤنڈ کے بعد دوسرے راؤنڈ میں بھی کسی ٹیم نے کوئی غلطی نہیں کی, سبھی نے درست جواب دیے ہیں. حاجی عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم نے آدھا سوال کا جواب دیا تھا, بہرحال جواب ان کا بھی درست مان لیتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے اسلامیات کی اسکول کی ٹیم, اسلامیات سے ہم جو سوال و جواب کریں گے اس میں سے کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. حاجی عثمان مری پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے, یہ ہمیں بتائیں گے عفو و درگزر کا مفہوم. عفو و درگزر کا مفہوم بیان کریں. غلطی ہو گئی ہے. مدرسہ غوثیہ رضویہ کی ٹیم سے سوال ہے, یہ ہمیں بتائیں گے عفو و درگزر کے حوالے سے کسی آیت کا ترجمہ بتا دیں. ان سے بھی غلطی ہو گئی ہے. رائل پبلک اسکول کی ٹیم ہمیں بتائے گی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے کس بات کا حکم دیا؟ مسجد کی تعمیر کا حکم دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے سے مدینے پہنچے تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. الفیض پبلک اسکول کی ٹیم سے سوال ہے, مسجد نبوی کی فضیلت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسجد نبوی کی فضیلت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا اجر دوسری مساجد کے مقابلے میں 1000 نمازوں سے زیادہ ہے سوائے مسجد حرام کی. غلطی ہو گئی ہے. یوں رائل پبلک اسکول کی ٹیم نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے اور یہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. بہرحال جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی دل چھوٹا ہرگز نہ کرے, خوب علم دین حاصل کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیگر امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے. یا ہمارا کوئی اس کمپٹیشن کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ کسی ٹیم کو ہرا دیا جائے یا کسی کو جتوا دیا جائے, بلکہ آپ سبھی تک علم دین پہنچانا مقصود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. مزید خبرن ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD.